السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسن بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم، جو سلطان شاہ کے امام صاحب ہیں، امام خطیب، تو حضرت کا بہت ہی قیمتی بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ان دونوں ضلعوں کا جوڑ جو سینواس پور میں ہوا، بعد نماز مغرب حضرت کا بہت ہی قیمتی خطاب ہوا۔ آپ حضرت کے بیان کو ضرور سنیے گا اور ساتھیوں میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، انسان کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ دو نعمتیں ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ دو نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں ایک جان کی نعمت ہے، ایک مال کی نعمت ہے۔ جان نہیں ہے، بے جان ہے، بیکار ہے، مردہ ہے۔ مال نہیں ہے، دوسروں کا محتاج ہو جائے گا آدمی۔ مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جان اللہ کی دی ہوئی نعمت، مال اللہ کی دی ہوئی نعمت، یہ دونوں نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے ہم کو عطا ہوئی ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں امانت ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ امانت۔ امانت کا ضابطہ یہ ہے، جس نے امانت آپ کو دی ہے
اور اس کو جتنا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اتنا ہی اس کا استعمال کریں گے۔ عام طور سے امانت کا استعمال نہیں ہوتا، اس کو محفوظ رکھ دیا جاتا، اس میں خیانت نہیں ہوتی، لیکن یہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان کو آدمی استعمال کرے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو جو امانت ہے اس کو استعمال کرے، لیکن یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں چلے گی۔ کیا نہیں چلے گی؟ اس میں خیانت بالکل اللہ کو برداشت نہیں۔ جیسے آپ نے مجھے کوئی چیز امانت دی، لوٹاتے وقت میں آپ دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے کہ کہیں اس کے اندر خیانت تو نہیں ہوئی ہے۔ ہاں نہیں، خیانت نہیں، آپ کو اطمینان ہوگا۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار اللہ ہمارے اکابر کو عمروں میں برکت دے۔ کل بھی ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب پرسوں مشورے میں امریکہ کی کارگزاری سنانے کے بعد حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا خط پڑھ رہے تھے جو مولانا نے پرانوں میں بات کہی ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ باضابطہ نبی نہیں بنائے گئے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی وحی آپ پر نہیں اتری، لیکن آپ کی صداقت کا ڈنکا بج رہا تھا، آپ کی امانت داری کے چرچے بچے بچے کی زبان پر تھے کہ محمد ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں حجر اسود کو اٹھا کر ایک طرف رکھا گیا، اور جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا، ہر ایک قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ سعادت مجھے ملے، یہ سعادت ہمیں ملے۔ اب ماننے والی قوم تو تھی نہیں، بات بات پہ تلواریں اٹھا لینا، لڑائی جھگڑا، اب مارنے مرنے پر آمدہ ہو گئے۔ ایک تجربہ کار قریشی نے کہا، ارے بھائی کیوں لڑتے ہو؟ آسان سی بات ہے، دیکھو سب سے پہلے مسجد حرام میں صبح صبح جو بھی آدمی آئے گا اس کو تم اپنا فیصل بنا لو، وہ فیصلہ کرے گا، کیا تم راضی ہو؟ ارے اچھی بات ہے، راضی ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، سب سے پہلے مسجد حرام، ارے سب سے پہلے کون آتے سے وہی، اللہ کا کرم ہے، دوسرے ساتھی بھی آتے ہوں گے، ان کا انکار نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے اللہ پاک اعمال کو زندہ فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، کون آتے سے سب سے پہلے؟ مؤذن صاحب سے پہلے بھی بعض مساجد میں ماشاءاللہ بوڑھے حضرات جن کا معمول ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی ماشاءاللہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیندار متدین آدمی سب سے پہلے اللہ کے گھر کو آتا ہے۔ سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوئے میرے اور آپ کے آقا اللہ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ سب نے کہا او محمد آ گئے، محمد آ گئے، امین آئے، صادق، امانت دار ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو فضیلت خود حاصل کر سکتے تھے، خود اٹھا کے لگا سکتے تھے۔ آپ نے ایک چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد حجر اسود کو اس کے اندر رکھا، فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس کے کونے پکڑ لے۔ کتنا اچھا فیصلہ ہے، ہر قبیلے کا سردار اس کا کونا پکڑ لے، برکت سب کو برابر ملے گی، اور پکڑ کے لے کے آؤ۔ وہاں تک لائے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، پھر آقا نے اپنے دست سے مبارک سے اس جگہ پر لگا دیا، جھگڑا ختم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے امانت ظاہر ہوئی اللہ کے نبی، سچائی ظاہر ہوئی اللہ کے نبی کی۔ لوگ کہتے تھے
کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ کو ہم نے نہیں سنا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے خیانت کو کبھی ہم نے تجربہ کیا ہی نہیں ہے۔ محمد امین ہے، محمد صادق ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ۔ قرآن کریم کی سچائی، اس کی وحدانیت، اس کی حقانیت من جانب اللہ، اللہ کا کلام براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پہ، آسمان دنیا کے نیچے، یہ جو ہمیں ابر دکھائی دیتا ہے یہ آسمان، ساتوں آسمان کے نیچے کا یہ حصہ ہے، وہاں جنات یوں اڑتے رہتے تھے اور فرشتوں سے کی کوئی بات، آپس میں فرشتے بات کرتے، اس کو سن کر لا کر کاہنوں کے پاس اس میں بات مکس کر کے پہنچا دیتے تھے۔ اب وہ کاہنوں جادوگروں کے پاس جو لوگ جاتے تھے وہ اس میں اور مکس کر کے اصل بات کہیں اور رہ جاتی تھی، ایک آدھ بات، 100 باتوں میں آدھی بات وہ ان کی کہی ہوئی یہ بولتا اور یہ بولتے تو اعتقاد بڑھ جاتا تھا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کے نبی کی پیدائش پر اللہ کا نظام یہ ہوا کہ آسمانوں کی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی، شہاب ثاقب آگ کے گولوں سے ان جنات کو مارا جانے لگا، وہ آسمان کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے آنے سے پہلے سارا راستہ بالکل صاف کر دیا کہ کسی باطل کی کوئی آمیزش نہ ہو، حق میں کوئی ملاوٹ پیدا نہ ہونے پائے۔ اور قرآن مجید لانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ قرآن مجید لانے کی ذمہ داری وہی فرشتہ تھا جو سارے فرشتوں کا سردار تھا، سید الملائکہ روح القدس جبریل امی۔ ان کے لقب، ان کے نام کے ساتھ ہی ہے جبریل امی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی محفوظ طریقے سے اللہ کی ذات عالی سے اللہ کے کلام کو لاتے اور بہت طاقتور تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بے دینی کی وجہ سے، نبی کی بات کو نہ سننے کی وجہ سے قوم لوط پر جب عذاب آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے یوں اٹھایا اور اس پرستی کو زمین پر پلٹ دیا۔ قرآن کریم نے کہا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کو اونچائی پر سے نیچے پر دے مارا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن مجید اللہ پاک کی طرف سے پہنچا ہے، پورے کا پورا راستہ محفوظ۔ جبرائیل انتہائی امین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارے ساتھی کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، اللہ نے نفی فرمائی سورہ تکویر میں، وہ کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ اور وہ جو فرشتہ ہے وہ کہیں ادھر ادھر کسی کھیت میں، کسی جگہ پر یا کسی ریزارٹس میں رہنے والا نہیں ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ اس امانت کو ادا کرنے کے لیے دیا ہے جو امانت اللہ نے ہمیں دی ہے، جان کی امانت، مال کی امانت۔ جان و مال اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہم کو دین عطا فرمایا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی کھلی ہوئی باتیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ نے کیسے اتارے؟ محفوظ طریقے سے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرے گی، اور اس کا لانے والا کون ہے؟ اس کا لانے والا عرش والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ذی قوت، انتہائی طاقتور، اور تمام فرشتوں کا سردار، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ کہاں رہنے والا ہے وہ؟ عرش کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ، کس کا ٹھکانہ بھائی؟ حضرت جبریل کا، عرش کے پاس اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ کوئی ایرا گیا فرشتہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی 3 دن کسی کے ساتھ پہلی مرتبہ گئے، زندگی بھر امیر صاحب بولتے رہتے۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کام میں لگایا، ان کی وجہ سے ان کی زندگی بدلی، ان کی محنت کی برکت سے ان کے 2.5 گھنٹے آ کر تھوڑی میں ہاتھ دے کر داڑھی نہیں چھوڑے تھے، تھوڑی میں ہاتھ دے کر سمجھایا کہ بھائی یہ زندگی اللہ نے دی ہے امتحان کے لیے، بھائی 3 دن ہمارے ساتھ تمہیں آ جاؤ نکل کر۔ ماشاءاللہ وہ ساتھی بولا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اب اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی، اب وہ زندگی بھر امیر صاحب۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو فرشتہ ہے جو دین کو لے کر، قرآن کو لے کر میرے نبی کے پاس نہیں بلکہ دیگر انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا، مطاعن، یہ ایسا ہے جس کی اطاعت کی گئی ہے، سارے فرشتے اس کے مطیع ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم امین، وہ بھی امانت دار ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے نبوت سے پہلے امانت ظاہر ہوئی کہ دین یہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جس پر دین اتارا جا رہا ہے وہ خود بھی امین ہے، جس کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے وہ خود بھی امین ہے، اور جو ذات اتار رہی ہے اسی نے امانت کو پیدا کیا ہے۔ سچائی ظاہر ہوئی۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مکے کی رئیس خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی سے نکاح ہوا، اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ یہ مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو لے جا کر تم ملک شام میں تجارت کرو۔ غلام کو ساتھ کر دیا، وہ غلام اللہ کے نبی علیہ السلام، نبوت سے پہلے کا قصہ ہے، ملک شام کی طرف آپ نے بغیر سے تجارت تشریف لے گئے۔ اس میسرہ غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ جوانی کو دیکھا، اللہ کے نبی کی حیا والی آنکھوں کو دیکھا، اللہ کے نبی کے قلب سلیم کو دیکھا، اللہ کے نبی کی فکر سلیم کو دیکھا، اللہ کے نبی کی فطرت سلیمہ کو دیکھا، آپ کی کرامتوں کا ظہور ہو گیا تھا۔ اس درخت پر بھی، اس درخت کے نیچے بھی آپ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی نبی وہاں نہیں ٹھہرے، اسی کہ کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے تھے، راستے میں آپ کی امانت ظاہر ہوئی، راستے میں آپ کی سچائی ظاہر ہوئی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تجارت کے ذریعے سے لوگ آدمی کے قریب بھی آتے ہیں، تجارت کے ذریعے سے لوگ انسان سے بدظن بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تجارت فرمائی، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کے ذریعے سے یہ ساری باتیں سنی کہ اس جیسا نوجوان تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تمنا پیدا ہوئی کاش اس نوجوان کے زوجیت میں آ جاؤں۔ بات کا قصہ ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے آپ کی سچائی ظاہر ہوئی، آپ کی امانت ظاہر ہوئی،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सफा की पहाड़ी पर आप चढ़े, पहला वाज आपने फरमाया नबूवत मिलने के बाद। ये पहला दावती बयान था अल्लाह के नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी तस्दीक करवाई। आमतौर से हमारे मस्जिदवार जोड़ों में, इज्तिमाआत में दूसरे दिन फजर के बाद सिफात वाली बात होती है कि दाई के सिफात कैसे होने चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला दावती बयान आपका हुआ। आपने लोगों से अपने बारे में पूछा कि ए लोगों, तुम मुझे कैसे समझते हो? कहा कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। हमने खिलाफे वाक़या कोई बात आपकी जबान से नहीं सुनी, उसी को झूठ कहते हैं। खिलाफे वाक़या कोई बात कहना, इसको झूठ कहते हैं। वाक़े के मुताबिक बात कहना, इसको सच कहते हैं। सच की ये तारीफ है जो किताबों में लिखी हुई है। अब आपने लोगों को डराया कि देखो ये है, एक दिन है, हमें हिसाब देना है। वहां से मुखालफत दावत की बुनियाद पर शुरू हुई। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने दो नेमतें जो हमें दी हैं बतौर अमानत के दी हैं। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इन दो नेमतों में अगर किसी ने अमानत का हक अदा कर दिया, अल्लाह पाक की तरफ से दुनिया में उसकी होगी और आखिरत में अल्लाह पाक उसको अपने मेहमान खाने में अल्लाह जगह इनायत फरमाएंगे। एक मेरे दोस्तों, जान अल्लाह की दी हुई। अल्लाह पाक कहते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने जान दी है, अल्लाह ने माल दिया है। जानो माल के बदले में अल्लाह ने हमको जन्नत अता फरमा दी है। ये जन्नत जानो माल के बदले में अल्लाह ने हमसे सौदा कर लिया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने ये जो जान दी है हमें, हाँ, ये इम्तिहान के लिए दी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाहत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, जिसने सबसे पहले मौत को पैदा किया, फना को पैदा किया, फिर हयात के फैसले किए। सबसे पहले उसने मौत को पैदा किया, फिर जिंदगी को पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि तुमको आजमाया जाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन आदमी अच्छे आमाल लेकर आता है। मेरे दोस्तों, ये जो जान है, जान हमारी, ये मजमुआ है अल्लाह पाक की पूरी नेमतों का। कितने जोड़ हैं भी बदन में? कितने? 360 जोड़। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने आदम जब सुबह करता है, तो इब्ने आदम जब सुबह करता है, उसके हर जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है। हर जोड़ पर सित्तूना व सलासुमिआ मिफ्सलिन, हदीस के अल्फाज हैं। युस्बिहु अला कुल्ली सुलामा मिन अहादिकुम, तुम में से जब कोई आदमी सुबह करता है तो उसके बदन के 360 जोड़ों पर 360 सदके वाजिब हो जाते हैं। आपने फरमाया, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़तुन, अम्रुन बिल मारूफ़ सदक़तुन व नह्युन अनिल मुनकर सदक़तुन। सलाम करना सदका है और
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، اچھی بات بتانا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے، برے کام سے روکنا صدقہ ہے، کسی مسلمان کے حاجت میں ساتھ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی غریب آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو کلمہ پڑھا دیا صدقہ ہے، دین کا مسئلہ بتا دیا صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان ساری چیزوں سے کفایت کر جائے گا اگر آدمی چاش کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ 2 رکعت نماز 360 صدقے کا بدل ہے۔ آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ اسے علماء کہتے ہیں 2 کی جگہ 4 پڑھ لے، 9-10 بجے پڑھ لے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے، حدیث میں فرمایا الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بدن کا صدقہ دے دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بلائیں اللہ پاک بلاؤں سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ جو اللہ نے جان دی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی کو دھوکہ لگا ہوا ہے، جان میری ہے، مال میرا ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے آدمی کو اس دھوکے سے نکالنا ہے، یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کو اللہ کی مرضی پر لگائیں گے، اللہ کی اطاعت پر لگائیں گے، ایمانی تقاضوں پر لگائیں گے، اعمال پر لگائیں گے، یہ جان قیمتی بنے گی، بھلے سے مال کم ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر میرے دوستو اگر یہ جان خواہشات پر لگی، مال خواہشات پر لگا، دنیاوی چونچلوں کے پورا کرنے میں ہمارا مال لگا، ہمارا مال لگا، ہماری اپنی خواہش پر ہمارا مال لگا، اسراف میں ہمارا مال لگا، نعوذ باللہ معصیت میں، میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی دنیا بھی اللہ تنگ کر دیں گے خواہشات پر چلنے کی وجہ سے، اور میدان محشر کی رسوائی الگ ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو، اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اس دنیا میں اپنی خواہشات پر چلنے کی نحوست سے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، پھر اس کو پاک کر کے ایمان کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے جنت میں ڈالے۔ ہاں جنہوں نے رب چاہی زندگی، میرے دوستو دعوت کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کر کے، قربانیاں دے کر، مجاہدات برداشت کر کے، بھوک اور فاقہ برداشت کر کے، اپنوں کے تانے سن کر، اوروں کے تانے سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ محنتوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ نے امت کو چھوڑا۔ 23 سالہ محنت کے بعد امت ایمانیات میں 100 کو 100 نمبر لیے ہوئے تھے۔ کتنے نمبر؟ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آخری صحابی جو ایمان لائے ان سب کا ایمان کیسا زبردست ایمان تھا، ان سب کے ایمان کو قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ان میں سے ہر ایک کے ایمان کو معیار بنایا گیا۔ آمنو کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا، جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ سے مراد، تمام مفسرین کہتے ہیں وہ لوگ سے مراد صحابہ ہے۔
हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ईमान को अल्लाह ने उनके नजदीक महबूब बना दिया। वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को मुज़य्यन कर दिया। दुनिया चमकती नहीं थी सहाबा के आगे, क्यों? अल्लाह ने ईमान को उनके दिलों में ऐसा मुज़य्यन, ऐसा मुजल्ला, ऐसा मुनव्वर कर दिया। दुनिया की चकाचौंध अब उनको, दुनिया की रंगीनियां अब इनको अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती। क्यों? सहाबा ने अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान लाकर अपनी जानो माल की कुर्बानी के जरिए से, जानो माल की सही तरतीब के जरिए से, जानो माल की अमानत का हक अदा करके सहाबा ने अपने ईमानों को ऐसे बनाया था कि ईमान उनके दिलों में जा बस गया। खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा राजी नहीं है ईमान छोड़ने के लिए। रोमन एम्पायर ने कहा देखो ऐसा करो, मेरे माथे पर बोसा दे दो, तुम्हारी भी जान बख्श दूंगा। मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया, ईमान नहीं निकल सका दिल से, बिल्कुल नहीं हिला। अल्लाह ताला के अहकामात की कीलें, क्या भाई कील का तो क्या मेखा, हमारी जबान में गलत बराबर। अल्लाह ताला के अहकामात की मेखें कुर्बानी के हथौड़ों से सहाबा ने ऐसी कीलें ठोकी थी, दावत की मेहनत की बरकत से दिलों में ईमान ने ऐसी जगह पकड़ ली थी। हजरत सुमैया ने शहादत बुढ़ापे के आलम में, बूढ़ी ज़ईफा थी, औरत थी, वैसे भी कमजोर बूढ़ी थी। अबू जहल ने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। हजरत सुमैया ने भी ईमान के खिलाफ कोई बोल नहीं कहा, शहीद हो गई, लेकिन ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया। कुछ ऐसा ईमान अंदर बस जाता था मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। फिर उनके ईमान को दुनिया का कोई लालच, उनके ईमान को दुनिया की कोई रंग, दुनिया की कोई ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया की कोई हुकूमत उनके ईमान को नहीं हिलाती थी। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ने जब ये देखा कि वो ऐलान कर रहा है और मुसलमानों को भी छोड़ दूंगा, अपनी जान के डर से नहीं और मुसलमानों की जान बच जाएगी, जबरदस्ती उन्होंने कराहतन उसकी पेशानी पर बोसा दिया, उसने सब छोड़ दिया। हजरत उमर का जमाना था, लंबा वाकया है। हजरत उमर की खिदमत में आए, पूरा वाकया सुनाया। हजरत उमर ने कहा अब्दुल्ला इस काबिल है कि अब्दुल्ला की पेशानी पर हर मुसलमान बोसा दे। सबसे पहले हजरत उमर ने उनकी पेशानी पर बोसा दिया। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आपने छोड़ा एक मेहनत के बाद कि उम्मत ईमानियात में कामिल थी। कैसे थी भाई? कहीं से कोई झोल नजर नहीं आ रहा था। एक मर्तबा हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से ताखीर हो गई। आज जाऊं, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, सोचते रहे, यहां तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस भी आ गए। कितना इताब हुआ। उस दौरान में एक नबती ईसाई मुल्क शाम का गस्सानी बादशाह का लेटर हजरत काब के नाम उसने लिखा। बातिल ताक में है, अल्लाह के नबी मौजूद हैं,
صحابہ موجود ہیں، دین کی محنت ہو رہی ہے، ایک کی طرف سے باطل ہرس لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ اس وقت کا کیا عالم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال سے زیادہ دوری ہو گئی ہے اور ہرس و ہوس میں آدمی ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس محنت کے تابع نہیں کرے گا، اعمال دعوت میں اپنے آپ کو نہیں لگائے گا، تو پھر باطل کے لیے اس کو نوالا بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت اس نے پوچھا تم میں کعب کون ہے، تم میں کعب کون ہے؟ مدینے میں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ پہلے ہی حضرت کعب پریشان تھے، اس لیے کہ بطور وہ جو نہیں جا سکے، اللہ کے نبی نے عتاب فرمایا کہ اچھے بھلے ہونے کے باوجود نفیر عام کا حکم تھا، سب کو چلنا ضروری تھا، کعب نہیں آئے۔ وہ جو لمبا چوڑا واقعہ ہے، حضرت کعب کہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ خط آیا، میں نے خط دیکھا تو اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے، تم ہمارے پاس، یعنی یہ دعوت تھی اپنے نبی سے برگشتہ کر کے، اپنے دین سے برگشتہ کر کے، جس دین پر وہ ہیں اس سے پھرا کر کے، اس سے مرتد کر کے ان کے باطل دین کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ حضرت کعب رونے لگے کہ یا اللہ میری حالت ایسی ہو گئی کہ باطل کو مجھ میں ہرس ہونے لگی، اس خط کو پھاڑ کر تنور میں ڈال دیا۔ تو میرے دوستو، جب محنت ہوئی وہ بن گئے اوروں کے ہادی، وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اون تلک چروا نہ سکے۔ صدیق و عمر تفسیر نبی، عثمان و علی تشریح نبی، صدیق و عمر تفسیر نبی، عثمان و علی تشریح نبی، اصحاب رسول تعبیر نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا صحابہ کا۔ میرے دوستو، وہ اپنے اس ایمان کے ذریعے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنے ہر مسئلے کو حل کروا لیا کرتے تھے۔ امن خلق السماوات والارض، اللہ نے دعوت دی ہے، قرآن والوں کو اللہ نے دعوت دی ہے، ایمان والوں کو اللہ نے دعوت دی ہے، امت محمدیہ کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ارے کون ہے جو بے قراروں کی قرار کو پورا کرنے والا ہے، جو مضطر لوگوں کی، مجبور لوگوں کی، بے کس لوگوں کی، محتاجوں کی آہوں کا مداوا کون ہے؟ ان کی بات کو سننے والا کون ہے؟ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مظلوموں کی آنسوؤں کو پوچھنے والا کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور حالات کو کون کھولتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں نائب بنانے والا کون ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما یصفون، قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تشکرون۔ اللہ نے ایمان والوں کو دعوت دی ہے، اپنی طاقت سمجھائی ہے اور اپنی ربوبیت سمجھائی ہے، اپنا دبدبہ، اپنی شان و شوکت، اپنی حکومت اور اپنا الہ ہونا۔ چھوٹا سا آدمی رہتا ہے، کتنے باتاں کرتا ہے، نہیں میں معلوم کرے کون تجھے پہچانا نہیں رہے تو منجے کون بھائی؟ خدا ناخواستہ اسی وقت فالج کا اثر ہو جائے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی کرتا ہے، نہیں دیکھا تو مجھے اب بھی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. یہ ہے ایمانیات کہ کون ہے جس نے کائنات بنائی, کون ہے جس نے آسمان بنایا, کون ہے جس نے زمین بنائی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو تمہارے لیے اس نے روزی کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, ارے کون ہے جس نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. سقفا محفوظا. هل ترى من فطور, کیا تم اس میں پھٹن پاتے ہو؟ پھٹن, تڑکنا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا تمہارے لیے بغیر ستونوں کے. یہ دیکھیے لوہے کے اس پنڈال میں کتنے ستون ہیں. ہے چھوٹا سا لیکن کتنے اس کے اندر ستون ہیں. ہمارا گھر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ پلر بھی ہوتا ہے. پلر نہیں تو میرے دوستوں اللہ کی قدرت. اچھا اللہ نے کتنی. ایک مرتبہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ, ہم لوگ دارالعلوم دیوبند جاتے ہوئے وہاں ٹھہرتے, حضرت کے بیانات سنتے تھے. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ, وہ حضرت کا عجیب انداز ہوتا تھا سمجھانے کا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ آسمانوں کو دیکھو, زمین کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو یہ آسمان, اللہ الذی رفع السماوات, اس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد. حضرت مولانا نے فرمایا آسمان کو دیکھنے کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے کیا؟ دیہات والا بھی دیکھ سکتا ہے, مولوی صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت کے الفاظ سے مفتی صاحب بھی آسمان کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اور جاہل گوار آدمی, مونگ پھلی بیچنے والا, سینے میں کچھ نہیں ہے, اللہ نے عقل دی ہے, وہ بھی آسمان کو دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ آسمانوں کو ہمارے اوپر بلند کیا گیا لیکن اس میں ایک بھی ستون نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھ رہے ہو, بغیر عمد ترونها. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ وہاں پر کھود کر کوئی اپنے گھر کو نہ بنا سکے, نہ اتنا زیادہ نرم بنایا کہ آدمی کھودے تو اندر چلا جائے, بلکہ اللہ پاک نے زمین کو ایک حساب سے بنایا. تو میرے دوستو بزرگ بھائیوں, اس اللہ کو اپنا رب ماننا, اس اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا, اور اس اللہ کی ماننا, اس اللہ کو ماننا. ایک غلام اپنے مالک کو مانتا ہے, یہ میرا مالک ہے, مالک کی نہیں مانتا. سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک رخ نہیں ہوتا. ایک پہلو یہ ہے, غلام اپنے مالک کو تو مانتا ہے کہ میرا مالک ہے, لیکن مالک اس سے کہتا ہے کہ یہ کر یہ کر یہ کر, تو وہ نہیں کرتا. تو فرمایا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. میرے دوستو بزرگوں بھائیوں, اللہ ہمارے ہیں, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اس اللہ نے ہم سب کو کامیاب کرنے کے لیے دین دیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین و اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل, جو اسلام کے علاوہ اور دین لے کر آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں.
حضرات کرنٹ سے چل رہے تھے کیا اب تک؟ کرنٹ بند ہوتے کچھ ساتھی اڑ گئے. بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. یہ ہمارا وقت بھی امانت ہے. ذرا قریب آ جاؤ بھائی، اور ذرا مجمع ذرا قریب آ جائے، اپنی جگہ چھوڑ دیں، تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں ماشاءاللہ. مائک کا وقت بھی طے ہے حکومت کی طرف سے، اس وقت تک ہی مائک چلے گا. آپ سب حضرات تھوڑا قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، آدمی اپنے جان کی ترتیب بنائے، اپنے مال کی ترتیب بنائے. جان و مال وہاں لگائے جہاں لگانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جان و مال وہاں لگائے جہاں لگانے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. جان و مال وہاں لگائے جہاں لگانے سے آدمی کا اللہ کی ذات عالی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، براہ راست تعلق. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنابت کے غسل کی ضرورت پڑی، محسوس ہوا. اتنا پانی نہیں تھا، وہ خیت میں تھے، اتنا پانی نہیں تھا کہ جس سے وہ غسل کر سکیں. آسمان کی طرف، اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کیا. براہ راست پانی برسا اور انہوں نے اس سے کیا کیا؟ غسل، اپنی ضرورت پوری کی. وہ مشہور واقعہ ہے. گھر میں فاقہ تھا. ایمان ایسے ہو جیسا میں نے عرض کیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا. ارے کون ہے جو پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے؟ مضطر کی پکار کا جواب دیتا ہے. مضطر، میں اس کا اگر ترجمہ کروں، مضطر کا ترجمہ یہ ہے دل جلا آدمی، حالات سے، حالات کا مارا ہوا، چاہے وہ بیماریوں کا شکار ہو، چاہے وہ انسانی حالات کا شکار ہو یا قدرت کے حالات کا شکار ہو. وہ آدمی جب اللہ سے کچھ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اس مضطر کی آہوں کا جواب دینے والا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے. ایک بزرگ کے پاس گئے. کون کس کے پاس گئے بھائی؟ سن رہی ہیں ماشاءاللہ. ایک بزرگ کے پاس گئے. وہ بیمار تھے. وہ بیماری کی حالت میں بھی زبان سے تو کوئی ناشکر کلمات نہیں نکلے. انہوں نے کہا اللہ نے بیماری دی ہے، کچھ اپنا دکھڑا اللہ کو سناؤ. یہ کیا ایسے بیٹھے ہوئے؟ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں، کبھی کبھی اللہ حالات لا کے چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو کر میری بڑائی کرے، میری کبریائی کرے، میری تعریف کرے اور صبر کے راستے سے مجھ تک پہنچے. حضرت ایوب کا صبر مشہور ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، بعض مرتبہ بیان کرتے کرتے لا علمی سے ہمارے بیانات میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں پھوڑے ہو گئے. پھوڑے ہونے کے بعد کیڑے پڑ گئے. ایک کیڑا اس میں سے گر گیا. سن کو ہی نہیں، وہ کیڑا حضرت ایوب نے کیا کہا کہ تو ہیانچ پیدا ہوا سو ہیانچ پلا سو ہیانچ تو رہو، اٹھا کو ڈال لے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کو کوئی بیماری ایسی نہیں دیتے جس سے دوسرے لوگ گھن کریں. گھن کا تو کراہت کریں. نبی کو اللہ کوئی بیماری ایسی نہیں دیتے جس سے دوسرے لوگ کراہت کریں. تو حضرت ایوب کو بھی اللہ نے ویسی بیماری نہیں دی جس سے لوگ گھن کر سکے. حضرت ایوب نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے. اللہ کچھ نہ بول رہی، شکوہ نہیں ہے یہ.
اس کو شکوہ نہیں کہتے، عرض حال۔ پھر یوں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟ نعم العبد، میرا بہترین بندہ ہے۔ کون؟ ایوب۔ نعم العبد، میرا بہترین بندہ ہے، بڑا رجوع ہونے والا بندہ ہے۔ کیا کہا بھائی؟ اواب، اواب، بڑا رجوع ہونے والا میرا بندہ ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں پر، اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر، اس کے یقین پر اور اس کے غیبی نظام پر آدمی کا اتنا یقین ہو، اتنا یقین ہو، خدا نہ خواستہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں، ایک ایمان والا اپنی ایمانی طاقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو جب اللہ سے رجوع ہوتا ہے، اللہ اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بھی ضرور۔ حضرات دل میں ابھی وہی تو بات چل رہی ہے ہماری یقین کی، میرے یقین کی کمزوری ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایک نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ایک نظام اللہ رب العزت والجلال کا بنایا ہوا نظام ہے۔ انسان کے کہ بھائی مجھے زور سے بولتے ہوئے ڈر لگ رہا، کہیں مجھ سے مائک ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، حاجی ذکا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، حاجی صاحب سے مزاح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بیجاپور کا اجتماع تھا، میں اجتماع کا چکر لگا رہا تھا، اتنے میں ذکا اللہ صاحب زور سے مائک کو پھونکتے ہی فیس اڑ گئی اس کی، درود شریف پڑھا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دین یہ سکھاتا ہے کہ ایک عبد اور معبود کا کنیکشن کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، رشتہ داری ہوتی یوں اللہ تعالیٰ نہ کہتے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ نبی کی آنکھوں کے سامنے موج آئی، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ بیٹے نوح، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، آجا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، نافرمانوں کے ساتھ مت ہو۔ اس بچے نے، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کتنی مرتبہ نبی نے اپنے بچے کو سمجھایا ہوگا۔ ہم سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ بھی سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ نبی جو امت کے لیے روتا تھا، وہ نبی جو امت کے لیے کوشش کرتا تھا، پتھر کھاتا تھا، کیا وہ نبی اپنے بچے کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بچے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان ان قریب میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی چوٹی پر، وہ مجھے پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی عذاب کی شکل میں، پانی کی شکل میں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمانے لگے لا عاصم اليوم الا من رحم، آج اس پانی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہ، قرآن کریم میں اللہ نے کیسے اس نقشے کو کھولا ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی،
कौन बाप ये चाहेगा कि मेरा बच्चा हलाकत में चला जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी, अपने बच्चे को समझा रहे हैं। नबी जानते हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है, वो अपने बच्चे को बुला रहे थे। बच्चा अपने बाप से भाग रहा था, एक मौज आई, बाप को बेटे से जुदा कर दिया। अब मेरे दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह ये मत कहो कि तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा बेटा उठा कुछ नहीं था। जो तुम्हारी फिक्रों में तुम्हारा साथ नहीं, वो तुम्हारा बेटा होने के बावजूद तुम्हारा बेटा कहलाने का मुस्तहिक नहीं। कुर्बान जाए हजरत सलमान फारसी पर अपने बाप को छोड़ा, अपने माँ को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आका के दस्ते बरहक पर ईमान कबूल कर लिया। सहाबा में झगड़े होने लगे, सलमान हमारे हैं तुम्हारे हैं। बाज लोगों ने यूं कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सलमान का कोई नहीं है, आपने फरमाया सलमान तुम मेरे अहले बैत में से हो। हजरत सलमान फारसी हुजूर के खानदान के नहीं, अजमी है वो, अजमी, अरबी भी नहीं है वो, अजम के हैं, जैसे हम लोग अजम के हैं। लेकिन नबी की फिक्रों में, नबी के हाथ पर ईमान लाया, नबी की फिक्रों में शरीक रहे, मौत तक अल्लाह के नबी की गुलामी से वाबस्ता रहे। इसका सिला ये मिला कि वो खानदान में न होने के बावजूद आका की जबान से ये पैगाम मिला कि सलमान तुम मेरे अहले बैत में से हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अब्द और माबूद, इन दोनों के दरमियान में वास्ता वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह का दीन जिंदगियों में जितना होगा उतना ताल्लुक मजबूत होगा, और जितना मासियत इस रास्ते में आएगी अल्लाह ताला से ताल्लुक में गड़बड़ी होगी। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका, जो ईमान के साथ जुल्म। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातुहुम ने एक मौके पर साउथ अफ्रीका वालों के जोड़ में ये बात फरमाई थी कि ईमान के साथ मासियत मिलती है, ईमान के साथ गुनाह मिलता है। नक़्द अल्लाह पाक की तरफ से ये होता है, उम्मत पर हालात आते हैं, उम्मत पर हालात। अल्लाह ताला हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, बलाओं के रुख को अल्लाह पाक मुतवज्जे कर देते हैं। जब उम्मत ईमान के साथ अल्लाह ताला की इताअत के साथ अल्लाह की नाफरमानी करती है, अल्लाह ताला उस पर हाकिम, बुरे हाकिम मुसल्लत कर देते हैं। इसीलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, दाऊद मेरे बंदों से कह दो मेरे बंदे वो करें जो मैं चाहता हूं, मैं वो करूंगा जो मेरे बंदे चाहते हैं। कितना आसान नुस्खा भाई। दाऊद, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 7वें पारे में 13वें 14वें रुकू की तफसीर में हजरत ने यह बात लिखी है मारिफुल कुरान में। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा, दाऊद मेरे बंदों से कह दो मेरे बंदे वो करें जो मैं चाहता हूं, मैं वो करूंगा जो वो चाहते हैं, और अगर मेरे बंदे वो ना करें जो मैं चाहता हूं, मैं वो करूंगा जो वो नहीं चाहते। उसकी तफसील की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ताल्लुक हजरत सहाबा, हर लाइन में उनको देखना कैसा ताल्लुक था। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतबात में एक बात कही है। हजरत ने फरमाया कि हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिधर उमर उधर हक। क्या भाई? जिधर उमर उधर हक। अच्छा, क्या वैसा का? तो अभी हम लोग आ रहे थे तो हमें हमारा क़ियाम का है पता नहीं था,
ایک مولوی صاحب میرے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خیام کہاں ہے۔ وہ ہم کو لے کر جا رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جدھر وہ ادھر ہم، یہ ہے جدھر وہ مڑے ادھر ہم مڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خیام گاہ پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحق یدور کما یدور عمر، حق ادھر گھومتا ہے جدھر عمر گھومتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، یہ دعویٰ نہیں، حقیقت ہے، حقیقت کہ اللہ کے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے نبی کے دین پر چلنے میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ حق کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ حق کا حق ہونا بتا دے، اس لیے کہ بہت سارے راستے حق کے نظر آ رہے ہیں لیکن حق ایک ہی جگہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کا حق ہونا بتا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا، اے اللہ باطل کا باطل ہونا بھی دکھا دے اور وارزقنا اجتنابہ، اس باطل سے بچنے کی توفیق بھی دے۔ یہاں اللہ کے نبی کا ایک امتی، اس کے ایمان کا پاور اتنا ہے، آقا کی غلامی اس نے اختیار کی، اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ اے اللہ کے نبی آپ جس طرف چاہیں میری زندگی کا استعمال کریں، میرے مال کو جہاں چاہیں آپ استعمال کریں، یہ جان اللہ کی دی ہوئی، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، اے اللہ کے نبی میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے عمل سے کہا، زبان سے کہنا آسان ہے، عمل سے دینا مشکل ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کی ترتیب آدھا آدھا آدھا، نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاری صاحب نے فرمایا اس امت کے ابتدا یہ ہے کہ یہ امت حق کے پیچھے چلے، حق کی متلاشی رہے، حق کو اللہ سے مانگے۔ اس امت کی افراد کی انتہا یہ ہے کہ جدھر فرق ادھر حق، ابتدا یہ، بگننگ، اینڈنگ وہ حضرت عمر کی ذات۔ اسی لیے غالباً حضرت عمر ہی کا قول ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یہ حدیث ہے، یہ حضرت عمر کی بات ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈال دے اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میں نے وہی بات کہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بچے کا عمل، من بطأ به عمله، جس کا عمل اسے پیچھے ڈال دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے نبی کی فکروں کا جواب نہیں دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں کا کفر پر انتقال ہوا۔ نبی کی بیویاں، حضرت آسیہ فرعون کے محل میں رہی، حق سمجھ میں آ گیا، حق پر ڈٹی رہی، ظالم نے ان کے ہاتھ اپنی زوجہ ملکہ کے ہاتھ میں، اس نے ہاتھ میں بھی میخ مارے، دونوں ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، پیروں میں بھی اس نے میخیں گاڑ دی۔ حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا یوں اس وقت جب تکلیف محسوس ہو رہی تھی یوں دعا کر رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں، اس وقت تو یہ میری حالت ہے لیکن اے اللہ اس کا انجام وہ جنت ہے، اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔
नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह फिरौन और फिरौनियों के चुंगल से मुझे नजात दे दे। इधर वो मेखे मार रहा था और बहुत मुमकिन है कि उधर उनकी आंखों में जन्नत का वो नजारा अल्लाह ने बताया होगा, जान आसानी के साथ निकल गई। देखने वालों को जब्बार बिन सलमा कहते हैं कि मैंने हजरत सिद्दीक अकबर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा के नेजा मारा, वो शहीद हो गए और यूं कहा फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। जब्बार बिन सलमा कहते हैं मैंने पूछा मैंने तो इस आदमी को मारा है, ये अपनी जान से हाथ धो रहा है, ये कामयाब कैसे हो गया? कहा कि आखिरत की कामयाबी है, इधर आंख बंद होगी उधर जन्नत। तो मेरे दोस्तों, दीन के रास्ते से आदमी, हुक्मों के रास्ते से, अल्लाह ताला के अहकाम के रास्ते से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के रास्ते से आदमी अल्लाह से कुर्ब ऐसा पैदा होता है, ऐसा कुर्ब पैदा होता है। फिर जो मसला इसको पेश आया फिर वो अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला फौरन उसकी आह पर अपने कानों को लगा देते हैं। मानूस आवाज है, फरिश्ते भी कहते हैं मानूस आवाज है जो फलां बंदे से आ रही है। जैसे बच्चे आपके स्कूटर की आवाज को सुन लेते हैं, बच्चा और बच्ची कहते हैं अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। मानूस आवाज है, रोजाना एक वक्त पर आते हैं, बच्चे भी नहीं सोते, छोटी बच्ची भी नहीं सोती, अब्बू के इंतजार में है कि अब्बू आ गए, नाना आ गए, दादा आ गए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, एक आदमी दीन के आमाल का पाबंद है, उसके दरवाजों से आमाल जा रहे हैं, वहां से अच्छे फैसले उतर रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं जब कभी कोई इस बंदे पर मुसीबत आती है, चाहे वो इंसानों की हो, चाहे वो जिन्नात की वजह से हो, शरीरों की तरफ से हो, किसी तरफ से कोई मसला आए, ये मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगता है। फरिश्ते भी इसकी दुआ में शामिल हो जाते हैं, कहते हैं मानूस आवाज है जो मानूस बंदे से आ रही है। फिर वो आसमानों को फाड़ती हुई अल्लाह ताला की बारगाह में जाती है। फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, इसी को सूरह नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने अपने आप को ताबे बनाकर जिसने जिंदगी गुजारी, उसको क्या मिला? फमन फ़क़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिनके नामे आमाल उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वो कामयाब, खुश व खुर्रम लोगों को दिखाता फिरेगा। हाओ मुक़राओ किताबिया, अरे देखो ये है मेरा नामे आमाल। हाओ मुक़राओ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मैं अपना अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जिंदगी रब चाही गुजारेगा, हर हाल में अल्लाह उसको कामयाब करके रहेंगे, चाहे माल हो या ना हो। और जिंदगी अगर अपनी ख्वाहिशात पर उसने जिंदगी गुजारी, अल्लाह ताला फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह दुनिया की जिंदगी को तंग कर देंगे। बज़ाहिर आदमी बंगले हैं, कार है, कोठियां हैं, बीवी हाथ से निकल गई, नाफरमान हो गई, बच्चे हाथ से निकल गए, बाप के मुंह पर बच्चा जवाब दे रहा है, बच्ची बाप के मुंह पर जवाब दे रही है, बाप बेबस हो गया, सिर्फ कमाने खाने खिलाने में लगा रहा, अपने बच्चों की दीन की तरबियत नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चे अब बाप को बोझ समझने लगे। वो माँ और बाप जिनके बारे में शरीयत ने कहा अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे, बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है। जब माँ और बाप उम्र के इस हिस्से में पहुंचे जहां वो अपनी औलाद की तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उसको ले जाकर ओल्ड एज होम में दाखिल कर दिया। ये यूरोप का तस्वुर है जो हमारे यहां भी आ गया है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। यूरोप का तस्वुर था ये।
اب وہاں کی نقالی یہاں بھی ہو گئی. وہاں تو آج سے 50-60 سال پہلے آ گیا تھا. ایک صاحب کے متعلق قصہ لکھا ہے. کئی ملیں تھیں ان کی. انہوں نے کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، کبھی اس ملک میں، 6-7 ملکوں میں ان کے بڑے بڑے کارخانے تھے. ادھر یہاں ماں باپ قسم پرسی کے عالم میں تھے. انہوں نے ان کو اولڈ ایج ہوم، بزرگوں کے گھر میں، کتنا اچھا نام ہے دیکھو، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اسلامی تصور. بزرگوں کے گھر میں داخل کر دیا اپنے ماں باپ کو. کہاں رکھنا تھا بھائی؟ اپنے گھر میں رکھنا. ابا آپ کو کیا چاہیے؟ فون سے ہی کم سے کم معلوم کر لیتے. کوئی ایک خادم گھر میں رکھ دیتے، خادمہ گھر میں رکھ دیتے. ماں کا انتقال ہوا. بوڑھی آنکھیں پتھرا گئی تھی اپنے بچے کو تکتے تکتے. ہو سکتا ہے میری بیماری کی خبر سن کر میرا وہ بچہ جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا تھا. میرے دوستو، ایک کانجنی آنکھ میں ہو جائے آدمی کی، پھنسی یہاں ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کانٹا چبھ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. 9 مہینے اس بوجھ کو اس ماں نے برداشت کیا. اسی لیے ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے حق کے مقابلے میں، لیکن اس ماں نے برداشت کیا. اور جننے کی جو تکلیف ہوتی ہے پیدائش کے وقت، پیدائش کی تکلیف وہ موت سے کم نہیں ہوتی. اللہ نے اس کمزور مخلوق کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ اس کو سنبھالتی ہے. اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماں کی آنکھیں پتھرا گئیں بیٹے کی راہ تکتے تکتے. فون، کم سے کم فون ہی آ جاتا، میں بچے سے بات کر لیتی. یہی آنکھیں پتھرا گئیں. ماں کا انتقال ہو گیا. اب ان آنکھوں میں نور، زندگی کا نور جاتا رہا. بیٹے کو فون کیا گیا. بیٹے نے کہا میں ایک کس میں میٹنگ میں بزی ہوں، ایسا کرو آپ لوگ ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کر دو، بل مجھے بھیج دو میری آفس کو، وہ بل پے کر دیں گے. اسی دن کے لیے تکلیف پیدائش کی. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دین نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا اس کی اولاد کے ساتھ بھی اس کے ساتھ اس کی اولاد وہ سلوک کرے گی. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو ایک نوجوان پٹائی کر رہا تھا. اس نے اپنے پٹائی کرنے والے سے کہا بس کر بیٹے، میں نے تمہارے دادا کی پٹائی یہاں تک ہی کی تھی. علماء نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کی برکت دنیا ہی میں ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن دنیا میں نہ ملے گی. اور ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی اس کا خمیازہ یہ بھی دنیا میں ملے گا. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حکموں والی زندگی ہوگی، سنت والی زندگی ہوگی، زندگی میں دین ہوگا. آدمی ہر ایک کا حق سمجھے گا. اچھا، ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، میری بیوی کا یہ حق ہے، میرے بچوں کا یہ حق ہے، پڑوسیوں کا یہ حق ہے، حکومت کا یہ حق ہے، فلاں کا یہ حق ہے. حکموں والی زندگی کی برکت سے آدمی کو سب کے حقوق یاد آئیں گے، وہ سب کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا. اور حکموں والی زندگی نہیں ہوگی تو پھر آدمی کے نفس کی شرارت کی وجہ سے، اس کے شیطان کی وجہ سے، اس کے نفس کی خباثت کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوگا، پوری دنیا کو پریشان کرے گا. اس کے لیے میرے دوستو، دین زندگی میں رہبری کرتا ہے. دین بہترین رہبر ہے. اور اسی کے لیے نبی دنیا میں آتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو انسانوں کے سامنے رکھ کر پریکٹیکلی، ہمارا دین پریکٹیکل بھی ہے، ہمارے دین میں تھیوری بھی ہے، ہمارے دین میں پریکٹیکل بھی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں کو سننا، اور جو محنت. اور یہ دین کیسے آئے گا؟ یہ دین محنت سے زندگی میں آئے گا. اللہ کے نبی نے محنت کی، صدیق اکبر ملے. اللہ کے نبی نے محنت کی، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، بدریین، اور بیعت رضوان، بیعت عقبہ، فتح مکہ میں جو صحابہ تھے وہ ملے. انتقال سے پہلے میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے امت ایمانیات میں 100% کامل، امت عبادات میں 100% کامل، اتنی کامل منافق کو بھی جماعت سے نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ دعوت کی برکت ہے.
اور معاملات میں امت بالکل کھری کھری. فرمایا تعاملوا کالاجانب تعاشروا کالاخوان، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح سے کرو، معاشرت ہو بھائیوں کی طرح سے کرو. اخلاق، اوہو انتہائی، ان کے اخلاق کی گواہی تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کی. اللہ کے نبی کے تو بیان کی ہوئی ہے. معاشرت، اخلاقیات. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دعوت کی محنت کی برکت سے ہمیشہ اللہ پاک کا ضابطہ رہا ہے، زندگیوں میں دین آیا بھی ہے، زندگیوں میں دین باقی بھی رہا ہے. ان صفات کو سیکھنے کے لیے دین کامل کو زندگی میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک کے نظام ہدایت کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں. اللہ کا نظام ہدایت حرکت میں آئے گا، ہر گھر ہدایت کی ہوائیں چلے گی. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ مظہر دنیا کو دیکھ. نبی کا جس میں یا